ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آف دا اسکول کا، نجم الدین سہروردی صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا آپ سے گفتگو کا۔ کل 14 اگست ہے، بہت سارا مواد ہے کہنے کو، آزادی کے حوالے سے، اسٹیٹ کے حوالے سے۔ اللہ ریاست دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں دیکھنا چاہتا، ریاست مقصود ہے یا مطلوب ہے۔ میں نے جو آیت قرآن کریم کی ابھی تلاوت فرمائی، یہ ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت پڑھ رہے ہیں۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں قیام رہا، ہجرت ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا رہا ہے، اور یہ دعا قرآن کریم میں بھی رکھ دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، بہت سی دعائیں آپ نے مانگی، لیکن ہر دعا قرآن کا حصہ نہیں بنی۔ یہ دعا قرآن کا حصہ بن رہی ہے، یعنی قیامت تک یہ پڑھی جاتی رہے گی، کیونکہ یہ قرآن کریم میں شامل ہو گئی۔ قرآن جو تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ تیسری بات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ یہ سلطان کسے کہتے ہیں، نصیر کسے کہتے ہیں، اس دعا کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ مجھے سچوں میں داخل کر، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور سچوں سے نکال، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور کیا کر کے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم سب پڑھ چکے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، رول ماڈل ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں، اس سے قبل جو 40 برس ہیں، 40 برس مکہ مکرمہ میں، اب وہ 40 برس مکہ مکرمہ میں آپ اپنے کردار کو، اپنے آپ کو حجت بنا رہے ہیں، دلیل بنا رہے ہیں۔ 40 برس ابھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی وحی ہے نا، یہ نہیں اتری۔ 40 برس فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کی زبان پہ کبھی ہم نے جھوٹ نہیں دیکھا، آپ امانت دار ہیں، کبھی خیانت نہیں کرتے، آپ میری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ تو اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے یہ بت، یہ معبودان باطلاں ہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو اس وقت بھی میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو تم میری بات مانتے کیوں نہیں؟ لیکن اسٹیٹس کو ہوتا ہے، اس کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہو رہی ہے 13 برس گزر جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اچھا، اس 13 برس میں وحی آتی رہی، مسلسل وحی آ رہی ہے، یعنی اب اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد کون سی وحی آئی؟ کون سی وحی آئی؟ کوئی بچہ بتائے گا دوسری وحی کون سی تھی جو 6 مہینے کے بعد آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھبراہٹ ہوئی کہ اے اللہ، یعنی پریشانی کے 6 مہینے ہو گئے، مجھ پہ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ کسی کے ذہن میں ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ چادر میں لپٹے ہوئے آپ کیا کریں؟ آپ اٹھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ دوسری وحی نازل فرما رہا ہے۔ پھر وہ فاران کی وادیوں میں اور پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر آپ نے دین کی دعوت دی۔ انذر عشیرتک الاقربین، میں چل رہا ہوں کرونولوجیکل آرڈر میں تاکہ بات واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے بات۔ اب اگلا مرحلہ، یعنی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 برس میرے گزر گئے تمہارے اندر، تم نے مجھے کیسا پایا؟ افلا تعقلون، تم آخر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایھا المدثر آگے، اب یہ کہ انذر عشیرتک الاقربین، جو قریب سے جو لوگ ہیں نا، اپنے عزیز رشتہ دار، ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیجیے، قریب کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو۔ تو ایک بات اور یہ بھی یہاں سے ہمیں معلوم ہوئی کہ جو اللہ کے لیے ڈرانا ہوتا ہے، یا ڈرانے سے مراد یہ خشیت خداوندی ہے، اللہ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کا احترام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اور آپ اللہ کو وہاں نظر آئیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے ہم غیر حاضر نظر آئیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے۔ سمپل اصول کیا برآمد ہوا کہ جو قریب کے لوگ ہیں، میرے بیوی بچے، میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، ان تک دین کی بات پہنچانا، پھر وہاں سے بات آگے نکلتی ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ظاہر وہی لے کر آتے ہیں، فرائض رسالت بتایا جا رہا ہے۔ 4 کام ہیں آپ کے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت آیات کیجئے ان کے سامنے، ان کا تزکیہ کیجئے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تلاوت آیات تو بالکل سمپل ہے، تلاوت آیات کیجئے، تزکیہ کیجئے، اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پیوریفیکیشن آف سول۔ آپ اندر سے، میں نے باطن پاک کیسے ہوتا ہے، یہ دل کی سرزمین یہ آلائشوں سے پاک کیسے ہوتی ہے، اس دل میں اللہ رہتا ہے، اللہ کسی گندی جگہ پر قیام نہیں کر سکتا۔ اس دل میں اگر بغض ہے، حسد ہے، رنجش ہے، کینہ ہے، کسی سے انتقام ہے، میرے دل میں ہے، آپ کے دل میں ہے اگر، اور اس دل میں اللہ بھی ہے، تو اللہ سے زیادہ طیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ طیب مانے پاک، اللہ سے زیادہ پاک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ میرے اور آپ کے دل میں ہے اور ہے، تو وہ ناپاک جگہ پر اللہ کو میں اور آپ مقیم کیسے کر سکتے ہیں؟ آگے آتی ہے بات، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول کیا کرتے ہیں کہ آپ کو علم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ علم کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، حکمت کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
वल्लज़ीना ला यालमून, जिनके पास इल्म है वो और जिनके पास इल्म नहीं है वो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ये कुरान फरमा रहा है। तो आप लोग इल्म हासिल कर रहे हैं ऑफ द स्कूल में और ऑफ द स्कूल से आप तालीम याफ्ता हैं। वो लोग जो तालीम याफ्ता नहीं है वो आपके बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह फरमाता है हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। तो इल्म, अब ये इल्म और अल इल्म में क्या फर्क है वो कभी बाद में अगर नजमुद्दीन साहब ने हमें सादत बख्शी तो दोनों में क्या फर्क होता है, यानी इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में क्या फर्क है। लेकिन जरा ये सकील बात है, इसको फिर करेंगे। इंफॉर्मेशन, दिमाग को ये इंफॉर्मेशन का कबाड़ खाना नहीं होना चाहिए। यहाँ से मिला उसे पकड़ लिया, यहाँ से मिला उसे पकड़ लिया, अंदर जमा हो गया। तो ये हमारा दिमाग जो है ना, ये हर किस्म की ये जो लग़वियात हैं उसका कोई वेयर हाउस नहीं है। हमारा इस यहाँ अंदर अच्छी चीजें जानी चाहिए, यह हमारा दीन देखना चाहता है हमें। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने ये आयत मुझ पे नाजिल की कि मैं क्या करूं, मैं तिलावत आयात करूं, मैं तुम्हारा तज़किया करूं, मैं किताबो हिकमत की तालीम दूं। और अल्लाह फरमाता है कि जिसे हमने हिकमत अता की उसे क्या किया? फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, उसे हमने खैर कसीर दिया। ये हिकमत क्या होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिकमत मोमिन की गुमशदा मीरास है, जहां से भी मिले ले लो। हज़रत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि अगर हिकमत मुनाफिक के पास हो तो उससे भी ले लो, तुम्हारी चीज थी उसके पास क्या कर रही है। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की आयत को खोल रहे हैं, रफ्ता रफ्ता बात आगे बढ़ रही है और ये 13वां बरस आ गया। 13वें बरस में अल्लाह ताला आयत नाजिल कर रहा है और अपने रसूल को बता रहा है कि आप पढ़िए, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इक़्तिदार को मददगार, मदीने की तरफ आप तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। क्या 13 बरस में स्टेट के ताल्लुक से कोई बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई? नहीं फरमाई। क्या कोई जवाबी कार्रवाई की? कोई जवाबी जुल्म हुए ना, बड़े जुल्म शेवे अभी तालिब हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ। किस तरह वहां बिलाल हबशी को, अम्मार यासिर को किस किस तरह जुल्म किया गया, मजालिम की दास्तानें हैं। लेकिन कुफू बिअयदीकुम, अपने हाथों को बांध के रखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्योंकि वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि रसूल जो भी काम करता है वो अल्लाह के इज़्न से करता है, अल्लाह के इरादे से करता है, अल्लाह की इजाजत से करता है। दुआ नाजिल हो गई, आपने हिजरत फरमाई और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ हैं। हम सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं किस तरह आप मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? मवाखात, मवाखात और मस्जिद। 13 बरस में मस्जिद की तामीर ही नहीं हुई, मक्के में कोई मस्जिद नहीं। 13 बरस में, अल्लाहु अकबर। मस्जिद क्या होती है? मस्जिद पावर सप्लाई का जनरेटर होता है। ये जो ईमान मिलता है ना हमें, हरारत मिलती है, रोशनी मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? ये मस्जिद से मिलती है। आपने मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआखात, भाई भाई बना दिया, अंसार महाजिर भाई भाई। कुरान की आयत इन्नमल मोमिनूना इख्वा, तमाम अहले ईमान भाई भाई हैं, कुरान फरमा रहा है। वहां मामलात थे इनफरादी हैसियत में,
अब यहां जरूरत पड़ी स्टेट की, जो आज का हमारा मौजू है कि स्टेट, मैंने शुरू में कोई बात की थी, वो ये कि क्या स्टेट दीन का मकसूद है? स्टेट के लिए, रियासत के लिए, कि बस रियासत हमें हासिल करनी है, मकसूद बिल्कुल भी नहीं है स्टेट का हुसूल। लेकिन क्या मतलूब है? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या स्टेट हासिल करके दिखाई? आपका अमल हमारे लिए क़यामत तक के लिए हुज्जत है। हाँ, स्टेट दीन को मतलूब है। क्यों? और वो स्टेट कैसी होगी? रियासत की तारीफ क्या है? अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम कैसे कायम होता है? एक मुस्लिम स्टेट और एक सेकुलर स्टेट में क्या फर्क होता है, वगैरह वगैरह। गवर्नेंस कैसी होगी? कौन हाकिम आला होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरद्दूहु इलल्लाह व रसूल। अल्लाहु अकबर। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जो तुम्हारे हुक्मरान हैं, हाकिम हैं, उनकी इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरद्दूहु इलल्लाह व रसूल। अगर तनाज़ा होता है फिर इख्तिलाफ किसी बात पर, तो उस तनाज़े को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटा दो। दीन, बहुत सारी आयत अभी गुफ्तगू में आएंगी कि दीन रियासत के ताल्लुक से हमारी किस किस तरह रहनुमाई फरमाता है। छोटी सी मिसाल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हिंदुस्तान में थे, आए, क्या वहां हम नमाजें नहीं पढ़ते थे? हमारे अजदाद पढ़ते थे, रोजे रखते थे, हज पर भी जाते थे, ज़कात भी देते थे, इन्फाक सदक़ात खैरात भी करते थे। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत में हम सांस लेते हैं तो अंदाज बदल जाता है। हमारे बहुत से लोग अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, मुसलमान हैं, नमाजें चल रही हैं, रोजे हो रहे हैं, ज़कात दी जा रही है, हज पे जा रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब अल्लाह रियासत देता है मुसलमानों को, बल्कि अल्लाह ये फरमाता है सूरह हज आयत नंबर 41 कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़कात व अम्र बिल मारूफ व नहो अनिल मुनकर, जिन्हें हम जमीन पर इख्तियार देंगे। उनका काम क्या होगा? वो क्या करेंगे? नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, और नमाज कायम करेंगे, और ज़कात के इदारे कायम करेंगे। कलेक्शन ज़कात की कैसे होगी? ज़कात की कलेक्शन स्टेट की जिम्मेदारी है, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। लेकिन एक और आयत, ताकि फिर बात को हम खोलेंगे, जरा इसे आगे बढ़ाएंगे। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमा रहे, 3 आयत हैं, 3 आयत। अल्लाहु अकबर। मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल ज़ालिमून फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुल फासिकून। जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम, अल्लाह के कवानीन, अल्लाह के अहकामात नाफिज नहीं करते, वही तो काफिर हैं, वही तो जालिम हैं, वही तो फासिक। अल्लाह फरमा रहा है, ये किसी मौलवी मुफ्ती का जुमला नहीं है, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान करीम में। तो रियासत मतलूब क्यों होती है? क्या हम अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में, या किसी और ऐसी रियासत में कि जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है, हम अल्लाह के अहकाम क्या नाफिज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो मुसलमान रियासत इसलिए जरूरी है कि अल्लाह अपनी जमीन पर अपने अहकाम का निफाज देखना चाहता है। एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है, आप लोग क्योंकि यूथ
नौजवान लोग ज़्यादा हैं, तो आप की खिदमत में अर्ज करूं कि हम अपने मामलात को बहुत बेहतर जानते हैं। यानी मेयार क्या है? मेयार है मेरी अक्ल। अक्ल की हद जहां खत्म होती है, वही की हद वहां से शुरू होती है। एक है वही खुदाबंदी और एक है मेरी और आपकी अक्ल। इंसान बैठे पार्लियामेंट में, आज जो गैर मुस्लिम रियासतें हैं, सेकुलर रियासतें हैं, वहां पर अक्ल इंसानी को बुनियाद बनाकर फैसले किए जाते हैं। लेकिन किसी मुसलमान रियासत में अक्ल की बुनियाद पर तो फैसला होगा, लेकिन सनद आएगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से। अगर नहीं आ रही, हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। अल्लाह फरमाता है अफला यालमु मन खलक, जिसने पैदा किया क्या वही नहीं जानेगा? अफला यालमु मन खलक, जिसने पैदा किया क्या वही नहीं जानेगा? तो हमारा खालिक हमसे ज्यादा जानता है, हमारी नफ्सियात को हमसे ज्यादा जानता है, हमारी जरूरियात को हमसे ज्यादा जानता है। तो इस रियासत के क़याम का मकसद ये कि हमारा वो ज़ाती मामला हो या हमारा ख़ानदानी मामला हो, फैमिली इशूज़ हो, हमारा मुआशरती मसला हो, हमारा रियासती मसला हो, हमारा उम्मत की सतह पे कोई मसला हो, और हमारा इंसानियत की सतह पे कोई मसला हो, रुजू करना पड़ेगा कुरान की तरफ और साहिब कुरान की तरफ। नया मामला, फर्ज कीजिए एक नया मामला, नया मसला सामने आता है जिसकी कोई सनद अल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से नहीं मिल रही हमें, तो इज्तिहाद किया जाता है रियासत में। लेकिन उसका बुनियादी उसूल ये कि एक नया मामला, एक जदीद मामला, नौ आमदा मामला, उसको ये चेक करना पड़ेगा कि इसका हल जो हम कर रहे हैं और इज्तिहाद की शक्ल में जो कुछ सामने ला रहे हैं, इसमें मुराद खुदाबंदी और मंशाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या नहीं। सनद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आएगी, किसी और सनद को दीन कबूल नहीं करता। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ। यह है कुरान की आयत, यह है स्टैंडर्ड, बुनियाद, जीने का उसूल। तो रियासत हासिल की जाती है इसलिए कि हम अपने शब व रोज में जिंदगी के तमाम मराहिल में अल्लाह के कवानीन को बरतें और बरतता हुआ देखें। हमारा एक मसला ये होता है कि हमारे आइली मसाइल, मैं अगर इंग्लैंड में रहता हूं तो मेरे आइली मसाइल, उसका हल मुझे रियासत फराहम नहीं करती, क्योंकि उनके पास वही की गाइडेंस नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है। तो क्या होगा कि मुझे देखना पड़ेगा मुसलमान की हैसियत से, अगर मैं मुसलमान मर्द हूं या मुसलमान औरत, कि जनाबे वाला मेरा, अगर मैं किसी का शौहर हूं या एक खातून किसी की बीवी है, बेटा है, बेटी है, माँ है, वगैरह वगैरह, बाप हूं, जिम्मेदारी क्या है। तो हमारा दीन कैरेक्टर ऐसा बनाना चाहता है, या कंपोनेंट कैरेक्टर में ऐसे आ जाएं कि जिससे मालूम हो कि इस रियासत में रहने बसने वाला आदमी जो कि मुसलमान है और मुसलमान रियासत में रहता है, तो उसने इतना खूबसूरत माशरा यहाँ डेवलप कर लिया है कि मुझे कोई फिक्र नहीं है किसी किस्म की
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست کو قائم کر کے یہ بتلا دیا کہ دیکھو ریاست ایسی ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ اٹھاتے ہیں لوگ کچھ کہ سزاؤں کا نفاذ وغیرہ، پہلے ریاست تعمیر ہوتی ہے، اس کے بعد سزائیں آتی ہیں۔ دین جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا، دین جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے، سزاؤں کا نفاذ نہیں چاہتا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سزاؤں کے نفاذ پر بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ 1400 سال میں کتنی سزائیں، بلکہ اس سے پہلے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی سزائیں نافذ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی مقدمہ آتا تو آپ منہ ادھر کر لیتے تھے یا ادھر منہ کیا کرتے تھے، اور یہ سنگین جرائم کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن معاشرے میں جو جرم و سزا کے قوانین ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں، وہ لاگو ہوتے ہیں، لیکن اس کے آداب ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دین ہمارا مکمل ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ہمارا دین ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں نہ ہی صرف ہدایات دیتا ہے، نہ ہی صرف ہمیں جینا سکھاتا ہے، بلکہ اپنے مسائل کا حل بھی پیش کر دیتا ہے قوانین کی شکل میں۔ وہ قوانین ریاست کے علاوہ، مسلمان ریاست کے علاوہ کہیں اور ہمیں نہیں مل سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور آج کے نوجوان ذہنوں میں یہ سوال بہت آتا ہے۔ وہ سوال یہ آتا ہے کہ جناب والا یہ 14 اگست سن 47 کو یہ گلوب پر ایک ملک آیا، اور اس ملک میں ہم نے لے کے رہیں گے پاکستان، بڑھ کے رہے گا ہندوستان، وہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم چلے تھے، آج 76 سال ہو گئے۔ ان 76 سالوں میں یہ نوجوان سوال کرتے ہیں اکثر، اور یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، افسوس کی بات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا ہم جب دیکھتے ہیں ان ریاستوں کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں کہ جو ریاستیں کسی بھی وحی کی پابند نہیں ہیں، مسلمان ریاستیں نہیں ہیں، ان کے یہاں تو ترقی کی رفتار بہت زیادہ، لیکن جتنی مسلمان ریاستیں ہیں ان مسلمان ریاستوں میں کیوں اس طرح کے معاملات ہیں؟ ہم روبہ زوال ہیں۔ روبہ زوال کیا؟ ہم آمادہ زوال ہیں۔ تو کیوں ہم آمادہ زوال ہیں؟ اس میں ناکامی، ان کی بات درست ہے، ان کی بات درست ہے۔ جی ڈی پی ہم دیکھیں کہاں جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا دین صرف آخرت کی بات، فلاح آخرت نہیں، فلاح دنیا کی بھی بات کرتا ہے، تسخیر کائنات کا بھی درس دیتا ہے۔ ان کی بات درست محسوس ہوتی ہے کہ آج جب ہم دنیا کے نقشے پہ نظر ڈالتے ہیں تو مسلمان ریاستیں پستی کا شکار نظر آتی ہیں۔ اس میں نعوذ باللہ کوئی دین کی کمزوری ہے یا مسلمانوں کی کمزوری؟ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین نے سب کچھ یہ کر کے دکھا دیا، ہماری تاریخ بہت شاندار، لیکن وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ میں چاہتا تھا کہ آیت یہاں سے مکمل ہو، ادھر سے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم پریشان نہیں ہو، تم غمگین نہ ہو، تم ہی کامیاب رہو گے۔ شرط لگا دی، شرط یہ کہ ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار۔ چند بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں نا، وہ ادارے چلتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں کس کے؟ دین کے، وہی خداوندی کے۔ آج ہمارے پاس جوڈیشری ہو،
इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये कुरान फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त, अल्लाह फरमा रहा है एक आम आदमी के लिए, अहले ईमान के लिए, कि मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, कि अल्लाह वास्ते के इंसाफ के अलमबरदार बन जाओ, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। वो लोग जो ईमान के दावेदार हैं। पार्लियामेंट है हमारी, क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस बात से वाकिफ हैं कि हमारा दीन उन्हें क्या तालीम करता है? क्या हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी पार्लियामेंट, हमारी जुडिशरी, इवन ये कि हमारे वो लोग कि जो इस मुल्क की बहुत बड़ी अस्करी कुव्वत हैं, इकबाल फरमाते हैं मुसलमान रियासत के ताल्लुक से, देखिए इकबाल ने तो बेपनाह शेर कहे हैं, लेकिन ये अस्करी कुव्वत कि मैंने ए मीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है, मैंने ए मीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है, कुल हुवल्लाह की शमशीर से खाली है नयाम। ये कुल हुवल्लाह की शमशीर होती क्या है? इसका ताल्लुक है रियासत से। ये नारे तकबीर अल्लाहु अकबर दुनिया के हर मुल्क में फौज होती है, सरहदों की हिफाजत करती है, करना चाहिए। उनको 3,000, 4,000, 5,000 डॉलर मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारा सिपाही खड़ा होता है, बॉर्डर्स की हिफाजत करता है, वो जब नारा लगाता है कि नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, तो ये अल्लाहु अकबर ये कहां से लाएं? ये 3,000 डॉलर की जॉब वो अल्लाहु अकबर नहीं कहलवा सकती। ये है मामला। हमारा दीन मुकम्मल है, तो एक मुजाहिद उसकी अजान कैसे अलग होती है और मुल्ला की अजान अलग कैसे होती है, ये भी इकबाल फरमाते हैं ना। इकबाल फरमाते हैं कि अल्लाह को पामर्दिए मोमिन पे भरोसा। किसने कही ये बात? माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। वो बातें यहां से भी आनी चाहिए। अच्छा, हमें अल्लाह पे भरोसा, हमें अल्लाह पे भरोसा है ना। तवक्कुल किसे कहते हैं? अल्लाह पे भरोसा। अल्लाह ये फरमा रहा है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, और बहुत सारी आयत है। इकबाल का मिसरा कि अल्लाह को पामर्दिया मोमिन पे भरोसा। अल्लाह को भरोसा है मुसलमान की, अहले ईमान की हिम्मत पर। अल्लाह हम पे भरोसा कर रहा है। मकाम कितना बुलंद हो गया, अल्लाह ने हमारा मकाम कितना बुलंद कर दिया। इसको जोड़ें उस बात से कि इन्नी जायलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने हमें अपना नायब बनाया, हमें अपना नायब बनाया, हमें कितना बड़ा मकाम दे दिया, और हम इतने छोटे से मकाम पे खुश हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि खलक़्तु बियदैया, मैंने इंसान को अपने दोनों हाथों से बनाया है। अब जाहिर है अल्लाह के कौन से हाथ, और अल्लाह ताला दो हाथों से बना रहा है। मकाम बता रहा है कि तुम्हारा मकाम कितना बुलंद है, कि मैंने तुम्हें अपने दोनों हाथों से बनाया है। तुम अपने आप को इतना आसान ले लेते हो, या अपने आप को इतना पस्त रखते हो। तुम्हारा मकाम ये नहीं है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, वो भी अल्लाह बयान फरमा रहा है। लक़द करमना बनी आदम, वो भी अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है। तो इंसान को अपना मकाम पहचानना है, और अगर उसके पास वो रियासत है कि जिसमें वो आजाद है, तो उसे अल्लाह से कुर्बत के लिए आसानी फराहम हो जाती है। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दान हुर की आंख है बीना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इकबाल का शेर है, और वो मैंने अभी 2-4 रोज पहले ही पढ़ा, और वो बड़ा अच्छा शेर है कि शिको है
عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، ہاں پہلا مصرع یہی ہے نا کہ شکو ہے عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، قبول حق فقط مرد حر کی تقدیر ہے۔ اس کو اگر ایک سیدھے جملے میں ہم کہیں، ایک غلام ملک یا ایک غیر مسلم ملک میں پڑھی جانے والی عید کی نماز اور ایک مسلمان ریاست میں پڑھی جانے والی عید کی نماز، فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ فرق ہے کیا؟ اور کیا وہ ہم نے محسوس کیا؟ وہ ہم محسوس کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ریاست درکار ہوتی ہے، اور کیا ہم اس ریاست کو حاصل کرنے کے بعد اس ریاست سے استفادہ کر سکیں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے، ہم نے کچھ وعدے کیے تھے، ہم کیسے برا حال تھا ہمارا، ہم ڈرتے تھے، ہم خوفزدہ رہتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ریاست دی۔ 5 وقت کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے۔ ان سے پوچھئے جو پاکستان میں نہیں رہتے، جو انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا میں رہتے ہیں، فرانس میں رہتے ہیں، یہ 5 وقت کی جو آواز، ابھی عصر کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آئے گی، اس اذان کی آواز سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی شکل ہے، لیکن جب ہم مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا سن رہے ہیں تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان ریاست میں اور غیر مسلم ریاست میں اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ عید آزاد، ہاں، عید آزادہ شکو ہے ملک و دین، اقبال فرماتے ہیں عید آزادہ شکو ہے ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنی، ایک مومنوں کا ہجوم ہے، بس نماز پڑھی آ گئے، عید کی نماز کا جو ذکر ہو رہا تھا یہ، لیکن جب یہ ہزاروں لاکھوں افراد جب نماز پڑھے اور جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور یہ اللہ اکبر کی صدا آسمانوں تک جا رہی ہے تو کیا ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے؟ یہ ہے اسلامی ریاست میں ادا ہونے والے سجدے، ایک غیر مسلم ریاست میں ادا ہونے والا سجدہ۔ ان سے پوچھیں کہ جو نیو یارک میں سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک مسلمان ریاست کا سجدہ، تو مسلمان ریاست کیا وہ ہم پر بات کھلی؟ میں بات کر رہا تھا اللہ کی کبریائی کی۔ ہم مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گواہی غائب میں نہیں ہوتی، گواہی حاضر میں ہوتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں ایک غیر مسلم ریاست میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کئی جگہ مجھے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب میں مسلمان ریاست میں ہوں تو میں اللہ کی کبریائی کو اپنے اندر میں، اپنی ہارڈ ڈسک میں ڈالتا ہوں کہ اے اللہ، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے ہے۔ یہ میں مسلمان ریاست میں کہہ بیٹھ کر پانی تو بیان کر سکتا ہوں، ٹھنڈا نہ ہو، لیکن کیا میں غیر مسلم ریاست میں پاکستان میں نہیں ہوں؟ فرض کیجئے ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہے، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ہم پاکستان کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو جب ہم پاکستان میں رہ کر یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے۔ اور جب ہم چلے تھے، یہ نعرہ لگاتے رہے ہمارے اجداد، ہندوستان کے شہروں میں کھڑے ہو کر ان گلیوں میں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو
اس نعرے میں ایک بات یہ ضرور شامل ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور کبھی ہم نے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہم لائے کہ جب یہ مملکت وجود پا رہی تھی تو وہ کون سی شب تھی؟ وہ شب قدر تھی۔ تو شب قدر کی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بے حکمت نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس شب قدر کی مبارک ساعتوں میں پاکستان کو قائم کیا، تو پاکستان رائے گاں ہونے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، ہماری ناکامیاں ہیں، اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ 76 سال ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے بلنڈرز ہوئے، لیکن نیور ٹو لیٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھی ہے۔ پلس پوائنٹ دیکھیں، نیوکلیر پاور، ایگریکلچر کنٹری، ہمارے پاس ہر موسم، ہمارے پاس یوتھ، ہماری یوتھ اکثریت میں ہے۔ دنیا میں یوتھ ملتے نہیں ہیں، کم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 65% یوتھ ہے، کتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو مواقع دیے جائیں، اللہ اکبر۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کروں جو میں نے شاید نہیں کہی، کیونکہ یوتھ مجھے اس طرح نہیں ملے۔ جب بھی آڈینس ملے وہ بڑے میچور لوگ، بڑی عمروں والے لوگ۔ میں آپ لوگوں کو یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک گئے، لوگوں سے بات کی، جتنا ذہین نوجوان مجھے پاکستان میں ملا، اتنا ذہین نوجوان مجھے پوری دنیا میں نہیں ملا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ہمارا لڑکا، ہماری لڑکی جینیس لوگ ہیں۔ امریکنز، برٹش، کینیڈین، سب سے، اور دنیا بھر میں ان سے بات کی، ان کا آئی کیو لیول، اصل میں یہ آئی کیو لیول کیا ہے؟ پاکستان کا لڑکا، پاکستان کی لڑکی بہت آگے، اور جو واضح فرق ہے۔ بلکہ ہمارے بچے، آپ لوگوں میں سے جو لوگ باہر گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے یہ بات کہ یہ گئے ہیں وہاں نا، نجم الدین، ہمارے بچے اپنے کلاس فیلوز کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اپنے کلاس فیلوز کو۔ ایک ہی کلاس میں دونوں ہیں، لیکن پاکستان کا خاص طور پہ میتھ، میں نے معلوم، میرا سبجیکٹ میتھ نہیں ہے، میں نے پوچھا، یہ ٹوہ میں رہا میں کہ یہ پاکستان کے بچے اتنے ذہین کیوں ہیں؟ ہم میتھ میں بہت آگے ہیں۔ ہمارے بچے پورے امریکہ میں اپنے کلاس فیلوز کو میتھ پڑھاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جناب والا، ہمیں یوٹیلائز نہیں کیا گیا۔ یہ ہم سے غلطی، ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی، ہمیں راستے نہیں بتائے گئے، ہمیں بتایا، بلکہ نوکری کرنے والی کلاس اس ملک میں پیدا کر رہے ہیں ہم۔ نوکری مل گئی، بہت بڑی بات۔ ہم پوچھا جائے کہ شارٹ ٹرم پلاننگز کیا ہیں، لانگ ٹرم پلاننگز کیا ہیں آپ کی، 99% بچے نہیں بتا سکیں گے کہ تم 5 سال بعد کہاں ہو، تم 10 سال بعد خود کو کہاں دیکھ رہے ہو، تم 20 سال بعد خود کو کہاں دیکھ رہے ہو، نہیں معلوم۔ ہم بھی اسی طرح آگے ہم پڑھتے رہے۔ ہمارا جو اسٹوڈنٹ لائف کا زمانہ تھا اس میں بھی ہم نے یہ کیا، یہ دیکھتے رہے، کوئی کچھ نہیں، پر چلتے رہے، جہاں اللہ لے کے گیا آ گئے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے، لیکن کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ امریکن ہسٹری، برٹش ہسٹری، بیلجیم کی ہسٹری، کینیڈین ہسٹری، آسٹریلین ہسٹری، ان کو پڑھے نا تو معلوم یہ ہوگا کہ جو ہمارے 76 سال ہیں وہ ان سے بہت آگے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ امریکہ کے 76 سال ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، ہماری جو معاشی حالات ہیں بہت اچھے ہیں۔ امریکن ہسٹری پڑھیے آپ، میں پڑھ رہا تو میں حیران ہو گیا، اور پریزرو کر کے رکھی ہے انہوں نے، وہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ جناب والے یہ تھی ہماری ہسٹری، ہم کیسے نکلے، کہاں سے نکلے، کہاں پہنچے۔
لیکن کام کیا. یہ امریکہ یوں ہی امریکہ نہیں بن گیا، امریکنز نے کام کیا، اور امریکنز کے کام کرنے میں مسلمان جو امریکنز ہیں ان کا یہ بہت کام ہے، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. کیونکہ جو زمین ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، بندہ مومن اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، جس زمین پر رہتا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے، خواہ وہ امریکہ میں ہو، خواہ وہ انگلینڈ میں ہو، خواہ پاکستان میں. پاکستان سے ہماری محبت اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا خمیر اس ملک سے اٹھا ہے، تو اس کو ڈیلیور کیسے کریں گے ہم؟ اپنے حصے کی شمع جلانا ہے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اس ملک کو کیسے سسٹم، قرآن فنڈامنٹلز دیتا ہے، ان فنڈامنٹلز کو سسٹم میں ڈھالنا وہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. کیا ہم ان فنڈامنٹلز میں ان سسٹم کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں دولت چند ہاتھوں میں رہے. سسٹم بنایا ہم نے، اصول قرآن نے دے دی ہے 1400 سال پہلے. یہ غریب تر امیر تک کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری لغزشیں ہیں، لیکن مایوس بالکل نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ذرا سا ہم کام کریں گے. پاکستان بلکہ وہ جو 60s کا ایرا ہے، آپ وہاں آ جائیے. پاکستان کہاں تھا؟ یہی پاکستان تھا جو مغربی جرمنی کو لون دیتا تھا. یہی پاکستان تھا کہ دنیا کی ایئر لائنز کو ہم بناتے تھے، اور ہماری ایئر لائن، ہماری قومی ایئر لائن کہاں تک نہیں جاتی تھی، اور ایک معیاری اور اسٹینڈرڈ ایئر لائن تصور کی جاتی تھی. وہ بھی ہم جیسے ہی لوگ تھے، ہمارے بڑے، ہم تو ان سے آگے ہیں. جتنی سہولتیں ہمارے پاس ہیں اور جتنا ویژن ہمارے پاس ہے، دنیا ہماری ہتھیلی پہ آ گئی ہے. ہمارے پاس نیٹ کی سہولت ہے، ہمارے بڑوں کے پاس 50 سال پہلے کہاں تھی، لیکن انہوں نے بنایا، بنیاد اچھی رکھی. کیا ہم اپنے بڑوں کا دیا ہوا یہ اثاثہ سنبھال سکے؟ نہیں سنبھال سکے. لیکن اس قوم کو پہلی بات یہ کہ مایوسی سے باہر نکالنا ہے، ذہنی غلامی سے باہر نکالنا ہے. اقبال کے 2 جملے، پھر میں سوالات لوں گا آپ سے. پہلا جملہ یہ کہ یہ غلامی، ذہنی غلامی، مایوسی، یہ غلامی سے بدتر ہے. ایک جملہ. دوسرا جملہ کہ یہ مایوسی، یہ بے یقینی، یہ موت سے بدتر ہے. اقبال فرما رہے ہیں. تو یہ مایوسی، غلامی، بے یقینی، یہ سب باتیں ہم نے جو دینی پیراڈائم اور اس دین کو دنیا سے کیسے ملایا جاتا ہے، عہد کا لمس کیا ہوتا ہے، معاشرے کے عقلی معیارات کیا ہوتے ہیں. دین کا پانی کبھی گدلا نہیں ہوتا، ہر عہد میں چلنے والے ٹرینڈز کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. کون کرے گا؟ یہ میں اور آپ کریں گے. میں کم کروں گا، آپ زیادہ کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. کون سے استاد بھائی؟ ارے ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ، وہ تو آلریڈی استاد ہیں یار، سمجھے. مجھے تو بڑا ہاں یہ بالکل، ہاں بالکل نہیں، یہ تو شیوخ میں شاید. السلام علیکم. جی بھائی صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت پرمغز گفتگو کی اور ہم نے بہت زیادہ آپ سے استفادہ کیا. سر ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا قرآنی اقدار اور جو اصول 1400 سال دیے گئے ہیں کسی نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے، تو ان اصولوں کی روشنی میں قوانین بنائے جائیں گے. تو یہ جو آپ کی 76 سال کی جو تاریخ ہے، یہ جو سفر ہے،
تو اس میں جو بھی آیا اس نے یہی ہمیں بتایا کہ ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے. اور ایک بندہ 11 سال اس پہ رہا، اسی نام لیتا ہوا. اور گزشتہ 2018 سے 22 تک بھی ایک بندہ ریاست مدینہ. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عملاً کچھ ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو یہ صرف نعرے بازی ہے اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کا ایک حربہ ہے، یہ کیا اس طرح سے اور کیسے ہوگا؟ بہترین سوال ہے آپ کا، اور اس تعلق سے میں نے گفتگو کی تھی کہ یہ ہماری نااہلی ہے، ہماری نالائقی ہے. یہ جو اسلامی ٹچ، مذہبی ٹچ، اس طرح کے نعرے، اس طرح کی باتیں، دیکھیے پہلا جواب، اس کے بعد ذرا اس کو کھولتے ہیں کہ اگر دینی تعلیمات پر عمل ہوتا اس 76 سال میں تو کیا ہم ان حالوں تک پہنچتے؟ نہیں پہنچتے. ہم نہیں پہنچتے، ہم نے کام نہیں کیا. ہم وہ قرارداد مقاصد ہو 1949 کی یا آگے جتنے سلسلے ہیں، وہ 73 کا آئین کیا ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور سود کا خاتمہ بتا رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ لمبی چوڑی باتیں ہیں. ہمیں تو آئینی طور پر سود سے نجات پانی ہے. اب آپ دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے، اور رفتہ فوراً بات نہیں کرتا، بات کو آگے، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. دیکھو یہ آخری بار تم سے کہا جا رہا ہے، اب تم نے سود کھایا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری جنگ ہو. آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ اب افسوسناک بات میں یہاں بیان، حالانکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں اس بات کو. 5 سال پہلے فیصلہ آ گیا، یہ فیصلہ آ گیا 1.5 سال پہلے کہ 5 سال میں سود کا خاتمہ ہو جائے گا. 1.5 سال ہو گیا، 1 انچ کام ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5 سال ٹھیک ہے، چلیے آپ فوری طور پر سود کا خاتمہ نہیں کر رہے کہ کچھ انتظامی امور ہوتے ہیں، رفتہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، چیزیں اسٹریم لائن کرنی ہوتی ہیں. 1 سال میں 20% سود کا خاتمہ ہوتا، دوسرے سال 40% ہو جاتا، تیسرے سال 60% ہو جاتا. سب سے بڑی بات یہ کہ مجھ جیسا ایک عام آدمی ہو یا کوئی بھی حکمران، کیا وہ دین سے مخلص ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. تو قولی اقرار، عملی انکار، یہ کیا ہے؟ تو پچھلے 76 سالوں میں بس، لیکن 76 سال قوموں کی تاریخ میں بڑی مدت نہیں ہوتی. 350 سال بعد امریکہ یہاں ہے. 1929 کا امریکہ، صرف 1929 کا امریکہ جا کر اسے دیکھ لیں. کالوں کا کیا حال تھا؟ سیٹ خالی ہے، گورا بیٹھا ہوا ہے تو کالا نہیں بیٹھ سکتا برابر میں. بارز میں، ہوٹلز، ریسٹوراں میں کہ ڈاگس اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ. یہ تو امریکہ نا آج تہذیب کا چیمپئن ہے، وہاں سے سوتے پھوٹ رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے، بس بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. یہ مرد حر، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو میری فزیکل غلامی ہوتی ہے اور ایک ہے میری ذہنی غلامی. ہم ذہنی غلام ہیں، ہم عافیت کو عذر سمجھتے ہیں، ہم مغرب کے سامنے خود کو پسندیدہ بنانے کے لیے ان کے معیار پر آ جاتے ہیں. میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اسلامی ٹچ کی بات کی، جنہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کی. یعنی ہمارا وہ پوری جو رولنگ ایلیٹ ہے، میں کسی ایک شخص یا ایک پارٹی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، جو رولنگ ایلیٹ ہے. ہم وی آر بورن ٹو رول. آپ ہیں کون؟
آپ ہیں کون؟ یہ تاریخ کا جبر ہے کہ آپ ہمارے حکمران بنا کر مسلط کر دیے گئے ہیں، یعنی جن کو صدیوں نے رد کیا تھا وہ ہم پر مسلط ہو گئے. اپنا کام لیکن پھر بھی اپنی حد تک کرتے رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک کے لیے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس مقام پر نہیں پہنچ جائے کہ جہاں پر انصاف، یہ نعرے ہیں نا، انصاف آپ کی دہلیز پر، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ حبیب جانب کہا کرتے تھے کہ ہر بلاول ہے دیس کا بھوکا، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں رہنے والا جو بلاول ہے وہ بھوکا رہے اور بے نظیروں کے پاؤں ننگے رہے. اچھا صحیح، لیکن نہیں، ان کے پاؤں ننگے نہیں ہیں. جی سر. جزاک اللہ سر، آپ نے بہترین اسلوب کے ساتھ بڑی پرمغز گفتگو فرمائی. اچھا، ایک سوال ذہن میں آیا کہ بطور مسلمان ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو ریاست ہے اس کی آخری سند رسول اور اللہ کے جو فرمودات اور احکامات ہیں وہ ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہماری ریاست ہے وہ اسلامی ہو اور اللہ کے احکامات کے تحت چلے. اب سوال یہاں پر آتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ اللہ اور رسول کے جو احکامات ہے وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کی نظر میں بہتر یہ ہونا چاہیے کہ ایک علماء جو ہمارے روایتی دینی علماء جو ہیں، ہمارے اہل مدارس ہیں، ان سے پوچھ کے اللہ اور رسول کے احکامات جاننے کی کوشش کریں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی جو ریاست ہے اس میں یہ ریاست کی خود ذمہ داری ہونی چاہیے، خود اس کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو یہ احکامات جو استنباط کرنے کا جو وہ ہے وہ خود ذمہ داری اپنا لینی چاہیے؟ تو اس میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا. اچھا سوال ہے. دیکھیے، اسلامی نظریاتی کونسل، میں مثال دے رہا ہوں آپ کے جواب کے سلسلے میں، ان کے پاس بھی دنیا کے جو مسائل ہوتے ہیں، دینی پیراڈائم میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو لیتے ہیں اور ان کا حل کرتے ہیں. 20-22 علماء بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب کوئی ایسا سوال آتا ہے یا ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے کہ جو جدید مسئلہ ہوتا ہے تو اس شعبے کے آدمی کو بلایا جاتا ہے. اس شعبے کے اب ڈی این اے ہے جیسے ہے نا، اب ایک نیا مسئلہ ہے تو اس شعبے کا آدمی آئے گا، اس کو بلائیں گے. اس سے یہ علماء، ظاہر ہے کہ علماء کا مسئلہ، میں کیمسٹری کا مجھے الف بے بھی نہیں معلوم، اگر کوئی سوال کیمسٹری کا ہو گیا یا مجھے فرینچ کی اے بی سی ڈی نہیں آتی، تو کوئی چیز ہوگی تو مجھے جس کو معلوم ہوگا فرینچ تو اس سے پوچھوں گا میں. تو ہمارے پاس جو لوگ دینی قوانین یعنی انٹرنیشنل لا اور جورسپروڈنس، میں آپ کی بات کو ذرا سا اور کھول دیتا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ صدی کا سب سے بڑا مجدد وہ ہوگا جو اسلامک جورسپروڈنس پہ کام کرے گا. کتنے لوگ ہیں ہماری کلرجی کلاس کہ جس میں اسلامک جورسپروڈنس پہ بات ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی نا. تو اگر جو قوانین، جیسے آپ نے ایک بات کی، اب اس کو میں قوانین کی شکل میں، دین پرانا نہیں ہوتا، شریعت پرانی نہیں ہوتی. قرآن تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. نیا مسئلہ آیا، عالم کے پاس ہم جائیں گے، لیکن اگر عالم کی وہ جو جانرا ہے اس کے اندر وہ نہیں آتا، اس کے ڈومین نہیں ہے، وہ آپ کے ڈومین میں آتا ہے، تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے. ہم آپ کو بلا کر کے اس مسئلے کا، یہ مسئلہ ہے کیا، اور جب آپ نے اس کا حل بتا دیا تو پھر مراد رسول اور منشاء خدا بندی، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا حل جو سامنے آ رہا ہے، جو دین کی روح ہے، وہ زد پہ تو نہیں آ رہی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے بھی کہا تھا کہ دین کا شفاف پانی ہے، دین کا شفاف پانی جو کنٹمپریری ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ان میں جذب نہیں ہوتا.
تو آج کے جو جدید علوم ہے نا، وہ جدید علوم جن کے ذریعے کائنات پر رول کیا جاتا ہے. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے. اس ریل گاڑی کے انجن پہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ دنیا پر رول کرتا ہے. رول علوم کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہ ماضی میں یونان نے رول کیا علوم کی بنیاد پر، مسلمانوں نے رول کیا علوم کی بنیاد پر، فاطمیز رول کیا علوم کی بنیاد پر. آج مغرب رول کر رہا ہے علوم کی بنیاد پر. مغرب تو کیا کرسچن ویسٹ نہیں، ان کے پاس علم ہے. تو ہمارے پاس کیونکہ علم نہیں ہے، اس لیے یہ دنیا کی جو ریل گاڑی ہے اس کے انجن پر ہم نہیں بیٹھے ہوئے. ان علوم کو وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. یہ ہے بنیاد. تو آج کے جو جدید مسائل ہیں اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کی خشیت انہی کے دل میں ہوتی ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں، علماء. تو یہاں جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جو بات ہو رہی ہے، علماء قرآن اور حدیث کے عالم کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے پچھلی آیات میں؟ کوئی بتا سکے گا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ سورہ فاطر ہے. سورہ فاطر میں اللہ جو باتیں کرتے 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 یہ آیت لا رہا ہے. تو پیچھے کن علماء کی بات ہو رہی ہے؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جی یہ اس کائنات، یہ باٹنسٹ، یہ پودے، یہ پتے، ایک فزسسٹ ہے، ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، ایک اکنامسٹ ہے، ایک فزیولوجسٹ ہے. کیا وہ عالم نہیں ہے؟ ہم نے محدود کر دیا ایک عالم دین. اگر فزکس کے مسائل کیا دین کی ڈومین سے باہر نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے. تو بلانا ہے اس فزسسٹ کو جو فزکس کا ماہر ہے کہ بھائی صاحب یہ بتا دیں یہ مسائل. اور کون بلا رہا ہے؟ یہ عالم دین بلا رہا ہے جو قرآن و سنت پر، جس نے پچھلے 40 سال کام کیا ہے، ایک ایک آیت پر غور کیا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے یا وہ خاتون ہے وہ غور کر رہی ہیں، لیکن وہ فزکس کی ماہر نہیں ہے. تو آپ یہ کام کرنا پڑتا ہے. کیریکٹر بلڈنگ وہ بہت اچھی چیز ہے، بہترین کام ہے کیریکٹر بلڈنگ. سچ بولنا چاہیے، کونوا مع الصادقین وغیرہ. تو کیا ایک یہودی والدین اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے؟ تو کیا یہ جو کرسچن پیرنٹس ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ والدین کا ادب نہیں کرنا چاہیے، پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو کیا کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو کیا اپنی اولاد کو یہ تربیت دیتا ہے کہ جناب والا پڑوسی کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ یونیورسل ٹروتھ ہیں. لیکن کائنات کی تسخیر کے لیے ضروری ہے کہ علوم کو مسلمان کیا جائے اور علوم میں توحید شامل کی جائے. اقرا بسم ربک الذی خلق. رب آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. سوال آتا ہے کہ کیا سوال؟ صحابی سوال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے. تو یعنی جس علم میں خدا خوفی نہیں ہوگی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا. بس کوئی اور سوال؟ جی بیٹا. جو اس وقت ہمارے حالات چل رہے ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم مزید غلام
اور غلامی کی طرف ہی جا رہے ہیں. جی. لیکن اس کے باوجود جب کہ ہمیں پتہ ہے صحیح اور غلط، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ دین کے، کیونکہ ہم دین پہ عمل نہیں کر رہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کون سے اسٹیپ، کیونکہ جو ہماری جو اسٹیٹ میں اب جو کنڈیشنز چل رہی ہیں اس کے اندر جو سچ بولے گا اس کو سزا ملے گی، اور جھوٹ پہ عمل جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. تو اس صورتحال میں پھر ہم اپنی یوتھ کو کس اسٹیپ پہ لے کر جائیں جو کہ ماشاء اللہ وہ پوٹینشیل بھی رکھتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ بہت سارے قدم نہیں اٹھا پاتی؟ بہت اچھا سوال ہے، زبردست. اور کیا ہم ایک کنفیوز قسم کی یوتھ پیدا کر رہے ہیں؟ اور جبکہ جو شیطان ہے، ہر عہد کا اپنا شیطان ہوتا ہے، اور ہر عہد کے شیطان کے جو حربے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد شیطان سمجھ میں آ جاتا ہے. ہر عہد کا شیطان تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو آج کی یوتھ جتنی، میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے اللہ کرے غلط ہو، کہ جتنی کنفیوز آج کی یوتھ ہے اتنی کنفیوز کبھی یوتھ نہیں رہی. آج یعنی وہ دین کے حوالے سے، قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے، جدید مسائل کے حوالے سے، عقل اور وحی کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، وہ لمس کا بچہ ہو یا بچی ہو، یا زیبس کا بچہ ہو یا بچی ہو، کراچی یونیورسٹی، IBA وغیرہ، یہ بڑے بڑے یعنی خوفناک مسائل ہیں، اہمی خوفناک مسائل. یہ ہمارے بچے جو یہ مسلمان بچے جن کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ان بچوں کے یہ سوالات ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے. اور وہ بات یہ ہے کہ کئی ذمہ دار ہیں اس بات کے، اور کرنا کیا ہے، ٹو ڈوز ہے نا، وہ بھی حل کیا ہے اس کا. سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے پیرنٹس کی. یہ جو میرا بچہ اب 25 سال کا ہے نا، یہ کوئی 2 دن میں 25 سال کا نہیں ہو گیا. اس نے ایک باپ دیکھا گھر میں، ایک ماں دیکھی، گھر کا ماحول دیکھا. 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 18 سال، اس میں جس میں اے لیولز وغیرہ وہ کرتا رہا، ڈگری وغیرہ، باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے، آیا سب کچھ. لیکن سب کچھ ہوتا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین رفتہ رفتہ پیچھے چلا گیا. ایک کام تو جو غلطی ہم سے بنیادی یہ ہوئی. دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنا جو تعلیم کا شعبہ ہے نا، یہ تعلیم کا شعبہ بالکل سیکولر کر دیا. کبھی بھی یعنی کلاس 1 سے لے کر ماسٹرز تک تو ہم کراچی میں پڑھے، کراچی یونیورسٹی میں پڑھے. کہیں بھی کوئی اللہ رسول قرآن کبھی نہ آپ لوگوں نے یہ پڑھا، کبھی نہیں آیا ہوگا. دوسرا کام یہ کیا ہی اچھا ہو جو ہم نے ٹیلی ویژن پہ بہت کوئی 100 دفعہ یہ بات کہی ہے، اور کچھ کام ہوا بھی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل مایوسی ہو، کریکلم کے حوالے سے ہوا. لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں، دیکھیے صبح 7 سے 8 پورے پاکستان کے تمام اسکولوں میں 7 سے 8 صرف قرآن پڑھا جائے اور پڑھایا جائے. صبح 7 بجے، اور آپ دیکھیں کراچی سے خیبر تک صرف قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس کے اثرات بچوں میں، اب وہ کلاس 1 کا بچہ ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. رفتہ رفتہ اندر ایک چیز آتی ہے اور اس کے ہارڈ ڈسک میں چلی جاتی ہے. ایک بات. تیسری بات، اب یہ لمبا کام ہے، کریکلم ہے. اب کریکلم میں کیا کریں کہ پورا قرآن کریم کلاس 1 سے ماسٹرز تک اس کو تقسیم کریں کہ میں کلاس 1 میں ہوں تو میری ذہنی سطح کتنی ہوگی. کلاس 2 میں بچہ آیا، 3rd میں آیا، 4th میں آیا، پھر ماسٹرز میں آنے کے بعد پورا قرآن کریم اور سیرت، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں. بلکہ تیسرا کام اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھا. میں چاہتا ہوں کہ اقبال بھی شامل ہو جائے اس میں، کہ اقبال پورے پاکستان میں کہاں اقبال پڑھایا جا رہا ہے، پورے پاکستان میں میڈیا پہ کہاں اقبال ہے. نہیں ہے. آخری کام یہ ہے کہ جو دین پیش کر رہے ہیں ان کو دین جاننے کے ساتھ ساتھ آج کے جو مسائل ہیں ان کا بھی جاننا ضروری ہے. ورنہ وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ جس نے جو یہاں سے MBA مارکیٹنگ کر رہا ہے نا، IBS سے یا زیبس سے پڑھ رہا ہے یا لم سے پڑھ کر آ رہا ہے، جب وہ جو ہماری لرننگ ہے، جب وہ بات شروع کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں
وہ میرے سوال کا جواب کیا دیں گے؟ وہ سوال سمجھ ہی نہیں سکتے. تو یہ بڑی ذمہ داری ہے. ایتھیزم ابھی تو بات نہیں ہوئی اس گفتگو میں. ایتھیزم جتنا جس قوت سے آ رہا ہے نا اپنی زندگی سے, اپنے کاروبار حیات سے, اللہ کو باہر نکال دو. ضرورت نہیں ہے. مطلب گاڈ از ناٹ نیڈیڈ. کیوں نہیں ہے بھائی؟ اچھا اگر آپ بھائی آف دا اسکول ہے یہ چلا رہے ہیں تو ان کو کچھ اور معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, لیکن آف دا اسکول کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسکول کر کے آ رہا ہے. جو دین پیش کر رہا ہے اسے کچھ اور معلوم ہو یا نہ ہو, لیکن اسے معلوم ہو کہ دین آج کے مسائل کا حل کیا پیش کر رہا ہے. میں تمام گفتگو پورے اخلاقیات کے حوالے سے, کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے, انبیاء کے واقعات کے حوالے سے میں بیان کرتا رہا ہوں. لیکن اگر آج ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے یہ آج کا ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا, یہ بھی دین کی حدود میں شامل ہے. اکنامکس کے اصول, ایل سی کب کھلتی ہے کب نہیں کھلتی ہے, کتنے پیسے دینے ہوتے ہیں, جی ڈی پی کیا ہوتا ہے, فارن ریزرو کتنے ہونے چاہیے, اگر ملک بینکرپٹ ہو جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی اگر ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو کیا مسائل ہوتے ہیں, انٹرنیشنل اکنامکس کیا ہوتی ہے, جیو پولیٹیکل سچویشن کسے کہتے ہیں, بارڈرز کی صورتحال کیا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت کہ اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا ہو. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اپنا رخ. اقبال کہتے ہیں اس زمانے کا, میں یہ بات کہی کہ ایک بے عمل گریجویٹ کے مقابلے میں ایک با عمل جاہل مجھے پسند ہے. اس زمانے کا گریجویٹ ایک بے عمل, یہ ان کے الفاظ ہیں اقبال کے, کہ ایک بے عمل گریجویٹ کے مقابلے میں ایک با عمل جاہل مجھے پسند ہے. تو عمل اصل میں یہ ایک لفظوں کی جگالی, چبے چبائے ہوئے جملے یہ بیان کر دیے, ایک چلتا پھرتا کردار نظر آئے کہ دیکھیں یہ ہے, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. تو چلتا پھرتا کردار نظر, اس کے بعد یہ کائنات تسخیر کرے, یہ کمن دے ڈالے, ہمسایہ جبریل ہمیں بندے خاکی. جب ہم اقبال فرماتے ہیں ہم تو کون ہے یہ بندے خاکی جبریل کا ہمسایہ ہے. ہمارا مقام بہت بلند ہے, ہاتھ ہے اللہ کا, بندے مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری, کار کشا, کار سال. اپنا مقام تو میں پہلے پہچانوں نا کہ میرا مقام ہے کیا. میں آخری بات آپ کی اجازت سے, ایک رانا صاحب ایک بچہ پیدا ہوا, مسلمان لڑکا, بیٹا یا بیٹی, مسلمان لڑکا ہوا, اس کا نام رکھا گیا عبداللہ. مسلمان گھر میں بچی پیدا ہوئی, اس کا نام رکھا گیا فاطمہ, مثال کے طور پر. اب عبداللہ اور فاطمہ دونوں بڑھ رہے ہیں, وہ 3 سال 4 سال کے ہوئے تو وہ اسکول میں چلے گئے, پھر 5 سال آگے بڑھے, انہوں نے میٹرک یا او لیولز وغیرہ کر لیا, عبداللہ نے بھی اور فاطمہ نے بھی, وغیرہ وغیرہ. پھر آگے بات چلی گئی, یعنی وہ بڑے ہو گئے, جوان ہوئے, ان کی شادیاں ہوئیں. ایک غیر مسلم گھر میں مائیکل پیدا ہوا اور ایلزابتھ پیدا ہوئی. انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا اور یہ چلتے رہے, یہ بچے بڑے ہوتے چلے گئے, اور ایک وقت ایسا آیا ان کی شادیاں وادیاں ہو گئی بچوں کی, وہ بوڑھے ہو گئے اور مر گئے. تو عبداللہ میں اور مائیکل میں اور ایلزابتھ میں اور فاطمہ میں اللہ نے کوئی فرق رکھا ہے؟ بس یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या की उम्मती हूं। मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा देखना चाहते हैं और मुझे कहां देखना चाहते हैं, बस। और इस स्टेट के लिए मैंने स्टेट से लिया ज्यादा है या स्टेट को दिया ज्यादा है, मेरा हाथ नीचे वाला है या ऊपर वाला है। अब स्टेट को बड़ा कर लें, ये पूरी कायनात, वो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इस कायनात में जब हम आते हैं तो इस कायनात की बहुत से लोगों ने तामीर की हुई होती है, इस कायनात के जमाल में इजाफा कर लिया होता है। हम आ जाते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा ये कायनात इतनी खूबसूरत है, तो इस कायनात से अपने हिस्से का जमाल लेकर मरने से पहले इसके जमाल में इजाफा करके अल्लाह के पास चले जाना है। मैंने कायनात के जमाल में इजाफा किया या मैं कायनात के भद्देपन में, बदसूरती में इजाफा करके दुनिया से जा रहा हूं या जा रही हूं। फाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह की इबादत किए जाओ यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अल्लाह को आखिरी सवाल मैं जो सवाल कर रहा था सर, हाँ वो तो सारे जवाब मैं जो करना चाहता हूँ जवाब आपने पहले ही दे दिए सारे वैसे। अरे हाँ, जो मेरे दिल में था वो आपने सारा बयान ही कर दिया बस। अच्छा, मैं आपके दिल को कितना जानता हूँ, ये देखें। हाँ लेकिन चले मैं हाँ फिलहाल मैं बात करना चाहता कि यूथ को आप जो आपने बताया कि मैं चाह रहा था कि यूथ में हम क्या ऐसा सिस्टम बनाएं कि यूथ जो है, मतलब हम बात करते हैं रियासत मदीना की, सिर्फ बात करते हैं लेकिन हम उस पर अमल कैसे करें, यूथ पे हम किस तरह काम करें कि उसको हम जो है रियासत मदीना की तरफ लेके। बेहतरीन बात, जो मुझ में एक्सपर्टीज है, मैं लड़का हूं या लड़की हूं, एक कोई ना कोई खूबी होगी ना मुझ में, अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया मुझे। पहली बात तो ये, अपने पे एतमाद, मैं जिस चीज में एक्सपर्ट हूं मैं उसके जरिए इस रियासत को कंट्रीब्यूट करूं, नंबर 1। दूसरी बात ये कि अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा दीन को, जैसे हम कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ टाइम, है ना, क्वालिटी ऑफ टाइम ना। मेरे पास कोई काम है, मुझे राना साहब से मिलना है, लेकिन मैं सोचता हूँ जब फुर्सत होगी तो छोड़ो ना, अभी रहने दो यार, मैं क्या इनसे मिलूं, मुझे नहीं मिलना है यार, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन जो अहम चीज ये, अगर मेरे दोस्त ये हैं, अगर राना साहब मेरे दोस्त हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं मिलूंगा कि नहीं यार, ये अपनी प्रायोरिटीज, मेरी तरजीहात, मेरा पहली बात तो ये तरजीह अव्वल अल्लाह है या नहीं है, नंबर 1। फाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मैंने अभी आयत पढ़ी। अब मेरे पास जो हुनर है, जो फन है, मैं क्या वो दीन को दे रहा हूं। नंबर 2, क्या मैं अपनी जिंदगी का जो बेहतरीन वक्त है, हमारी जिंदगी में जो बेहतरीन वक्त होता है ना, वो हम जानते हैं, हम जवान हैं, आप लोग जवान हैं, आपके हाथ पांव में दम है, हम भी कुछ अर्सा पहले, बल्कि अब भी इतने बुढ़े नहीं हुए हैं हम, अब भी हम बहुत सारा काम करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं करना है ये, और मरते दम तक करते रहना है। लेकिन जब आदमी 20-22 साल का, 25 साल का होता है ना, तो उसके अंदर बहुत बहुत एनर्जी होती है, वो एनर्जी दीन को दे, रियासत को दे। मैं आप सबका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार, आप हजरात तशरीफ लाए और आपने ये गुफ्तगू जो बस टूटी फूटी जो मैंने पेश की, वह आपकी गोश गुजार की, बस करना है। और ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाह की रहमत बस उसे मायूस नहीं होना चाहिए। और कुरान की एक और आयत याद आई कि कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने रहमत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया, अपने जिम्मे करम पे ले लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
تو اللہ تو بس. اچھا جب ہم اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں اللہ ہمارے کام میں لگ جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.